وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اگلی امتوں کے ہلاک کے پیچھے کتاب دی تھی جو لوگوں کے لیے دانشمندیوں کا سبب اور ہدایت اور رحمت تھی کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وما كنت بجانب الغربی اس کو زین الى موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین، اور آپ طور کے مغرب جانب موجود نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکام دیے تھے کہ اور آپ ان لوگوں میں سے بھی نہ تھے جو زمانے میں موجود تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد بہت سی نسلیں پیدا کی اور ان پر زمانہ دراز گزر گیا، اور آپ اہل مدین میں بھی قیام پذیر نہ تھے کہ آپ ہماری آیاتیں ان لوگوں کو پڑھ کر سنا رہے ہوں، لیکن ہم ہی آپ کو رسول بنانے والے ہیں۔ وما كنت بجانب الطور اذ نادینا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا لیکن اس کا علم یعنی جب آپ طور کی جانب اس وقت بھی موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، لیکن اس کا علم بھی اس طرح حاصل ہوا کہ آپ اپنے رب کی رحمت سے نبی بنائے گئے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کیا جب کہ نصیحت قبول کر لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ 20واں سورۃ القصص کی آیات مبارک 43 44 45 اور 46 کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس کا ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ تمام کر کے اب اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور ان آیات میں بتلایا گیا کہ رسالت کا سلسلہ اصلاح و ہدایت کے لیے دنیا میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ واقعات ہوئے تھے آپ صرف اس وقت موجود نہیں تھے، آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ جن کا قصہ گزشتہ آیات میں بیان ہوا تو اگلی امتوں یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ کے ہلاک ہونے کے بعد جبکہ ان زمانوں کے انبیاء کی تعلیم نایاب ہو گئی تھی،
لوگ ہدایت کے ساتھ حاجت مانتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی جو بشارت ہدایت اور رحمت تھی سمجھدار لوگوں کے لیے. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب گمراہی کے دراز زمانہ گزر گیا تو خلق کی ہدایت کے لیے مخلوق کی ہدایت کے لیے اس وقت کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مبعوث کیا. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور آپ پر قرآن نازل کیا جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی جس میں گزشتہ انبیاء کے صحیح واقعات آپ پر ظاہر کیے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو آپ کو طور کے غرب کی جانب جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی موجود نہیں تھے. یعنی وما کنت بجانب الغربی اس کا ذہن الى موسیٰ ہمارا وما کنت من الشاہدین کہ جو اس وقت کے واقعات کو ایسی سیاست ایسی صفائی اور ایسی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کوہ طور کے پاس کھڑے دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کو قرآن مجید کی آیاتیں ایسے بیان کر رہے ہیں گویا وہ نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. کوہ طور پر موسیٰ کو نبوت مل رہی ہے کیسے مل رہی ہے گویا آپ اپنی آنکھوں سے وہ واقعہ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ موجود نہیں تھے کیونکہ ہم نے قرآن مجید میں یہ ذکر ایسے کیا ہے. حالانکہ آپ کا موقع پر موجود نہ ہونا ظاہر ہے. ویسے بھی سب جانتے ہیں کہ آپ امی ہیں. امی کس کو کہتے ہیں؟ ان پڑھ. آپ نے کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا. آپ کا کوئی استاد نہیں تھا. آپ نے کسی کے آگے الف بے نہیں پڑھا تھا. کسی سے علم حاصل نہیں کیا تھا. اس لیے آپ کو نبی کہتے ہیں. یعنی ظاہری لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. پھر غور کرنے کا مقام ہے کہ علم کہاں سے آیا. حقیقت یہ ہے کہ اقوام دنیا پر مدتیں اور کئی زمانے گزر گئے کئی قرن گزر گئے گزشتہ انبیاء کی عہدات مٹتی جا رہی تھی. لہذا اس علیم و خبیر کا ارادہ ہوا وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات جو علیم بھی ہے خبیر بھی ہے بصیر بھی ہے. اس کی کتنی صفات ہیں جن انگنت صفات ہیں کہ ایک امی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بولے ہوئے سبق کو یاد دلایا. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے قیام مدین کا بھی مشاہدہ آپ نے نہیں فرمایا کہ آپ نے مدین میں کیسے وقت گزارا. تو جو وہاں واقعات موسیٰ علیہ السلام کو پیش آئے ان کا اس خوبی اور صفت سے بیان کیا گیا گویا آپ اس وقت وہاں سکونت پذیر ہو. حالانکہ یہ چیز صریحاً منفی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پیغمبر بھیجتے رہے ہیں جو دنیا والوں کو غفلت سے چونکاتے اور گزشتہ عبرتناک واقعات یاد دلاتے رہے ہیں. اس عام عادت کے موافق اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں آپ کو رسول بنا کر دنیا جہان والوں کے پاس بھیجا ہے. فرق کیا ہے آپ کی نبوت میں اور آپ سے جو پہلے انبیاء بھیجے تھے؟ فرق یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے ہوتے تھے. وہ ایک علاقے کے لیے ہوتے تھے. وہ ایک محدود وقت کے لیے ہوتے تھے. ہر قوم کا ہر علاقے کا اپنا نبی ہوتا تھا. لیکن اللہ نے آپ کو نبوت کا ایسا تاج پہنایا ختم نبوت کا تاج پہنایا آپ کو کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا بس. اور اس لیے
کہ وہ تو اپنے علاقے کے لیے مختصر وقت کے لیے اپنی قوم کے لیے، لیکن آپ کو اللہ تمام جہانوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے، شرق و غرب کے لیے، شمال و جنوب کے لیے، جہاں بھی یہ کائنات کی حدود ہے، چاہے جن ہے چاہے ان سے آپ سب کے نبی بنا کر، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے، جبکہ آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں بخشا گیا۔ اور پھر اللہ نے آپ دنیا والوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بھیجا۔ اس لیے ضروری ہوا کہ ٹھیک واقعات کا صحیح علم آپ کو دیا جائے، تاکہ کسی کو آپ پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ہو اور آپ کی زبان سے ادا کرایا جائے۔ اس طرح جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آواز دی انی انا اللہ رب العالمین، تو آپ وہاں کھڑے سن نہیں رہے تھے، یعنی کوہ طور پر جب اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ یہ آگ نہیں ہے جس کو تم آگ سمجھ رہے، یہ تجلی نور ہے، یہ اللہ کی تجلی نور ہے، اور ہم نے کہا انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں تمہارا رب ہوں۔ آپ اس وقت موجود ہو نہیں تھے، یہ حق تعالیٰ کا انعام ہے کہ جو آپ نبی بنائے گئے اور اللہ نے اپنے فضل سے یہ باتیں آپ کو وحی کے ذریعے بتائیں، اور قرآن مجید میں تا قیامت یہ بیان ہوتا رہے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے نبوت میں ان کا مدین وقت کیسے گزرا، اس نے فرعون کے دربار میں کیسے دعوت دی، کیوں کہ آپ کے حالات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آپس میں مطابقت ہوتی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتا کر خطرناک عواقب سے، خطرناک انجام سے، خطرناک نتائج سے آگاہ کریں۔ ممکن ہے کہ وہ سن کر یاد رکھیں، نصیحت پکڑیں۔ یہاں آیات میں فرمایا گیا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، لیکن آپ اپنے رب کی رحمت سے نبی بنائے گئے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں ہے۔ تو اگرچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام عالم کے لیے عام تھی اور عام ہے اور قیامت تک عام رہے گی، لیکن اب یہ فریضہ کس نے انجام دینا ہے؟ امت نے دینا ہے، مسلمانوں نے دینا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہیں اللہ نے ایسی امت بنایا جو بات پیدا اس لیے کی گئی جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی بات سرزمین عرب میں ہوئی، اس لیے سب سے پہلے ایمان لانا عرب پر واجب۔ یہی وجہ ہے عرب کو جزیہ دے کر چھوڑنے کا حکم نہیں ہوا، بلکہ ایمان لانا ان کے لیے ضروری قرار دیا۔ اس آیات میں اس بات کا ثبوت ہے کہ عرب جس سے مراد سرزمین حجاز، سرزمین نجد، سرزمین یمامہ ہے، یہاں سے اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تقریباً 2240 سال کی مدت، کتنی 2240 سال کی مدت میں دوسرے اطراف اور جگہوں کے انبیاء کی دعوت تو ضرور وہاں پہنچی۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوتیں، مگر کسی نبی کی بعثت خاص اس سرزمین حجاز میں مبعوث نہیں ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیلی کی نسل سے آپ تھے، تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، اور اس شان کیوں بھی کیا تمام عالم کے لیے قیامت تک کے لیے پیغمبر بنا کر خاتم النبیین بنا کر خاتم الرسول بنا کر بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے ایک وجہ اور بیان کی جاتی ہے جس بنا پر اتمام حجت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مکرم بنا کر بھیجا گیا،
جس کا ظہار انشاءاللہ ہمارے اگلے دروس میں ہوگا. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان شکر ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت عظیمہ کی حقیقی قدر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عظمت کے ساتھ آپ کی اتباع کامل بھی نصیب فرمائے اور ہمیں ظاہر میں باطن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے اور سچی اتباع کرنا والا بنائے اور آپ کی ارشادات ہدایات کی تابعداری دل و جان سے فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ برحمتک.